بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اولیاء امت میں کوئی خاص طبقہ نہیں ہے۔ ہر خاص و عام بندہ جو بھی نیکی کے کام کرتا ہے، لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، تو ظاہری وضع قطع اس کی نیک لوگوں کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ تقوی پر چلنے لگتا ہے تو وہ ولایت کے درجے پر ہوتا ہے، اور لوگ اپنے آپ کو بالعموم ولی بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا کون ولی ہے، یا ہم لوگ ولایت کے درجے پر ہیں۔ تو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ولایت کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے۔ امت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بطور خاص اس منصب پر فائز کرتا ہے۔ ہر خاص و عام اس درجے پر نہیں آتا، اور یہ اتنے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر جو آپ کو ولی نظر آتے ہیں ان میں بھی یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد میکسیمم جو حدیثوں سے پتہ چلی ہے وہ 500 سے 540 تک جاتی ہے میکسیمم۔ تو ان کے اندر اندر یہ لوگ رہتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دو تین حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ روضۃ السالکین میں یہ حدیث جو اس ولایت کے طبقے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں وہ 41 حدیث بیان کی گئی ہیں، جو کہ 133 نمبر حدیث سے لے کر 174 نمبر حدیث تک جاتی ہے۔ تو ان میں ان سارے طبقات کا بیان کیا گیا ہے، جن میں ابدال کا ذکر ہے، اقطاب کا ذکر ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے دو تین روایات اس وقت بیان کرنا چاہوں گا، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امت میں یہ لوگ کن مراتب پر ہوتے ہیں اور ان کے کیا کیا درجے ہوتے ہیں۔ اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے روضۃ السالکین کی حدیث نمبر 143 بیان کرتا ہوں۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ 500 ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان ایڈیشن ٹو دس 40 ابدال ہوتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں تو یہ 540 افراد ٹوٹل بنتے ہیں۔ پھر اس روضۃ السالکین کی حدیث نمبر 165 ہے، اس سے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اس میں کچھ زیادہ تفصیل آئی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ میری یعنی کہ آقا اسلام کی امت میں 300 نقباء ہوتے ہیں، 70 نجباء ہوتے ہیں، 40 ابدال، 7 اخیار، 4 امد اور 1 غوث ہوتا ہے۔ اس طرح یہ 422 ٹوٹل تعداد بنتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پھر نیچے کے لوگ جو ہے نا ریپلیس کر دیتے ہیں، یعنی کہ سب سے اوپر غوث ہے، پھر امد ہے، پھر اخیار ہے، پھر ابدال، پھر نجبا، پھر نقبا، یعنی کہ سب سے نیچے نقبا کا درجہ ہے، پھر اوپر رینک اوپر جاتا ہے۔ تو ان میں سے جس طبقے کا بھی کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو نیچے کے طبقے سے ایک بندے کو اوپر لے آیا جاتا ہے، اور پھر نیچے والے لوگوں میں سے جب 300 میں کوئی نقبا میں سے کوئی کمی ہو جاتی ہے تو پھر عامت الناس میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اوپر لے آتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر آپ ایک اگلی جو حدیث ہے جو میں ابھی کوٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 145 نمبر حدیث ہے روضۃ السالکین کی۔ اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ تفصیل بھی آئی ہے کہ یہ ولایت ان کی نمبر کون کون سے ہیں۔ پھر یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اصل میں ان کو وجہ کیا ہے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ولایت کے درجے پر لے آتا ہے۔ تو اس میں پہلے تو میں حدیث کے وہ الفاظ بتا دیتا ہوں، اس کا کرکس وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 300 افراد ہمیشہ ایسے رہیں گے جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے، پھر 40 افراد ایسے ہوں گے جن کے دل موسیٰ علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے، پھر 7 افراد ایسے ہوں گے جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے، پھر 5 افراد ایسے ہوں گے جن کے دل جبرائیل علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے، اور 3 افراد ایسے ہوں گے جن کے دل میکائیل علیہ السلام کے دل کی مانند ہوں گے، اور ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا دل اسرافیل علیہ السلام کے دل کی مانند ہوگا۔ تو اس طرح یہ 356 افراد بنتے ہیں جو ولایت کے مختلف درجوں پر فائز ہوتے ہیں۔ پھر اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب سے اوپر جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کے نیچے 3، پھر 5، پھر 7، پھر 40 اور پھر 300۔ تو اسی طرح سے ان میں سے بھی جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو نیچے کے رینک سے بندہ اوپر لایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات جو اس میں سے ایک نقطہ نکلتا ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ظاہری وضع قطع کو ولایت سمجھنے لگتے ہیں، جس کی بشرہ بندہ ہوتا ہے اور تسبیحات میں ہوتی ہے اور تقویٰ پہ چلتا ہے، صالح بندہ ہوتا ہے، تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ بندہ ولی ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر ولایت کا درجہ کا متعین نہیں کرتا کسی کے لیے۔ یہ اس میں جو آپ دیکھیں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 300 افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے دل آدم علیہ السلام کی مانند ہیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دل کی مانند 40 افراد ہیں۔ تو اس طرح آپ کو جو میں نے بات بیان کر دی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو فوکس کرتا ہے، جن کے دل کتنے پاک صاف ہوتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان ولایت کے درجوں پر لے آتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر جو پیغمبر ہیں ان کے
دلوں کی مثال دے کر فرمایا کہ ان کے دل ان پیغمبروں کی مانند ہوں گے، اور پھر جو جبرائیل جو فرشتوں میں سے اللہ کے بہت زیادہ مقرب ہیں جن میں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں، ان کے دلوں کی مانند جو ہیں وہ جو جن کے دل ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ مرتبہ ولایت پر بٹھاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اولیاء جو ہیں امت میں، اور پھر ان کی بارے میں مزید بھی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے، ان کے ذریعے ہم پر بارشیں برسائی جاتی ہیں، انہی کے ذریعے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی ذریعے سے ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت میں کثرت ان لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ ظالم لوگ جو ہیں وہ ان کی بد دعا سے وہ تباہ ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس جو کچھ نعمتیں ہمیں ملتی ہیں اور ہمیں دی جاتی ہیں تو ان ولیوں کے جو ہے نا وہ دعاؤں کے صلے سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، اور یہ اس کتاب میں روضۃ السالکین میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حدیث نمبر 133 سے لے کر 174 تک کا یہ سارا مضمون ان لوگوں کی تعداد کو ڈیل کرتا ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔